جو لوگ درست چیزوں کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں ان کا ہر دن ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ پرسکون رہنا چاہتے ہو تو اپنی کامیابی پر یقین ایسے رکھو جیسے تم رات کے بعد صبح ہونے کا رکھتے ہو۔ اپنے معیار میں بلندی چاہتے ہو تو اپنے خوابوں کو کبھی مرنے نہ دو۔ زندگی کی تکالیف کی دعا گزرتا ہوا وقت ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے زندگی کے معنی تلاش کرو۔ اپنے شوق کو اپنا ہنر اور پیشہ بنا لو۔ پریشانی دراصل رہنمائی کے لیے رونما ہوتی ہے۔ دماغ کا صحیح استعمال آپ کو افسردگی سے نکال سکتا ہے۔ اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی اداسی کو ختم کرو۔ کسی سے نفرت کرنا اپنی صحت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ دوسروں سے حسد کرنے والا شخص دراصل اپنی صحت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ صحت کے تحفظ کے لیے لذتوں کو محدود کر لو۔ انسان سب سے زیادہ مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے گناہ پر جھک کر پچھتاتا ہے۔ تمہاری زندگی کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے، لہٰذا اپنے مقصد کو جاری رکھو۔ مشورہ مانگنے سے پہلے غور کریں آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ زندگی میں بہت آگے جانا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ غیر متوقع جھٹکوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کی بات کو سنیں۔ اپنے دل پر بھروسہ کریں لیکن استعمال اپنے ذہن کو کریں۔ اپنے خوابوں پر خاموشی سے کام کرنا تمہارے لیے ترقی کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ اپنی چنگاری کو بیدار رکھنے کے لیے وقت نکالو۔ زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو۔ موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنوار سکتا ہے۔ جو چیزیں آپ کی ذہنی حالات کو خراب کریں ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ شکر گزاری تمہیں ذہنی دباؤ سے بچا دے گی۔ موجودہ لمحات کو خوشگوار بنانے سے زندگی کا معیار بہترین بن سکتا ہے۔ ذہنی سکون کا تناؤ تمہاری صحت بگاڑ سکتا ہے۔ صبح کا وقت محدود ہوتا ہے۔ اس محدود وقت میں اپنی صحت کی سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ خود پر یقین رکھو۔ خود میں باقاعدگی سے اچھائیاں دیکھنے والا پرسکون اور خود اعتماد زندگی گزار سکتا ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ اپنی رائے اور جذبات کو چھپانا تمہارے حوصلے کو پست کر دے گا۔ وقت پر سونا تمہیں بہترین بنا دے گا۔ اپنی موجودہ زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ آپ کی ہمیشہ کی زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ کبھی بھی لوگوں کی رائے ظلم سے نہ بدلو۔ ظلم سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ سچ ہمیشہ کہانیوں سے بھی زیادہ عجیب ہوتا ہے۔ ہماری عقل ہی کسی چیز کو برا یا بھلا بنانے کی قوت رکھتی ہے۔ تمہارا ہر کام اسی وقت پایا تکمیل کو پہنچے گا جب تم اس کے لیے جگہ اور وقت مقرر کرو گے۔ ایسی باتوں پر ہرگز توجہ مرکوز نہ کریں جو آپ کے منفی اقدام کی طرف رجوع کروائے۔ لڑائی کے درمیان کچھ دیر کا وقفہ کر لیا جائے تو یہ بھی بہترین حکمت کے مترادف ہے۔ چھوٹی نیکیوں کی طرف زیادہ توجہ دو گے تو بڑی نیکیاں خود ہی تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں اکیلے پن کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب اس میں احساس کمتری کا مادہ ابل رہا ہو۔ جو جیت انسان کو آسانی سے مل جائے
وہ کبھی مفید ثابت نہیں ہوتی۔ اصل جیت وہ ہے جو محنت اور مشقت سے حاصل ہو۔ طلوع فجر کے بعد آفتاب نکلنے تک ذکر الہی میں مصروف ہونے کے لیے مسجد میں بیٹھنا کشائش رزق کے لیے اطراف زمین میں سفر کرنے سے بہتر ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں ترقی ہو، اس کے خرچ میں کسی قسم کی تنگی پیش نہ آئے بلکہ آسانی اور سہولت ہو، تو اس کے لیے روزانہ 72 بار یا باسی تو پڑھا کرے۔ اول و آخر 11 بار درود شریف ضرور پڑھے، اور یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ ویسے بھی چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حالت میں اس اسم مبارک کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالی تمام رنج و فکر دور ہوں گے، طبیعت حشاش بشاش رہے گی اور رزق میں ترقی اور برکت پیدا ہوگی۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس غرض سے خرچ کرتی ہے کہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، عزت، خوشی، نفرت، وفا سب دگنا کر کے لوٹاتی ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے، اگر عورت برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں۔ سنا ہے رزق عورت کے مقدر میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر میں، لیکن آج کل تو اولاد نہ ہونے پر مرد عورت کو اور رزق نہ ہونے پر عورت مرد کو چھوڑ دیتی ہے۔ اگر گزارنا چاہو تو ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت آسان ہے۔ مردانگی یہ نہیں ہوتی کہ کتنی لڑکیوں کو ہنسا سکتے ہو، بلکہ مردانگی یہ ہے کہ ایک کے ساتھ کتنا نبھا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ 6 آزمائشوں سے انسان کو آزماتا ہے۔ نمبر 1، کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال شروع کر دیں۔ نمبر 2، کبھی اللہ ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ نمبر 3، کبھی اللہ ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہم میں عاجزی پیدا ہو اور ہم متکبر نہ بنیں۔ نمبر 4، کبھی اللہ ہمیں غریب کر دیتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ درد سمجھ سکیں۔ نمبر 5، کبھی اللہ ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت جانیں۔ نمبر 6، کبھی اللہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بڑے نقصان سے بچ سکیں۔